اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں موت کا فرشتہ مقرر کیا؟ سو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا کلے بنانا تھا تو اس کے لیے ان کو مٹی چاہیے تھی. تو 4 آسمانی فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور مٹی لے کر آؤ، مجھے انسان کو بنانا ہے، پتلا بنانا ہے، اس کا کلے بنانا ہے. سو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور مٹی نے رونا دھونا مچا دیا، زمین رونے لگی. میں اپنی مٹی نہیں دوں گی، اس انسان بنے گا، وہ فساد کرے گا اور پھر جہنم میں جائے گا اور مجھے تکلیف ہوگی، تو اللہ کا واسطہ ہے کہ مجھے نہ لے جاؤ. وہ روئی روئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ترس آ گیا، وہ واپس آ گئے. انہوں نے آگے پورا ماجرا اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اس طرح سے ہوا ہے. تو انہوں نے پھر باقی کے 2 کو بھیجا، تو باقی کے 2 کے ساتھ بھی زمین نے یہی سب کیا، مٹی نے. اب باری آتی ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی. اللہ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ تو مٹی لے کر آؤ. حضرت عزرائیل علیہ السلام گئے تو مٹی نے پھر ان کے ساتھ بھی یہی سب کیا کہ نہیں، اس سے انسان کو بنائیں گے اور یہ اور وہ. تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جس کے واسطے دے رہی ہوں میں اس کے ہی حکم کی تعمیل کے لیے یہاں آیا ہوں اور اللہ کا حکم پورا کروں گا. اسی جگہ پہ ڈفرینٹ حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اپنی مٹھی میں جمع کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا. پہنچ گئے، جا کے بتایا کہ کیا کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ سنا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو لے آئے مٹی، وہ مٹی کی باتوں میں نہیں آئے، وہ زمین کی باتوں میں. تو انہوں نے کہا کہ اس مٹی سے میں انسان بناؤں گا اور اس کی روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسرائیل تمہاری ہے کہ اس سے جو میں انسان بناؤں گا ان کی روح بھی تم قبض کرو گے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جو باقی کے 3 فرشتے تھے وہ ترس کھا کے واپس آ گئے، لیکن اسرائیل علیہ السلام جو تھے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا. تو ہماری روح قبض کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ یوں حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حصے میں آئی. پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس طرح تو انسان مجھے نفرت کریں گے، میرے دشمن ہو جائیں گے، مجھے برا سمجھیں گے، وہ میں ان کی جان لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر بات نہیں آئے گی، وہ کسی اور چیز کو بلیم کریں گے، تمہیں بلیم نہیں کریں گے. کوئی غرق ہو جائے گا، کوئی ڈوب جائے گا، کوئی جل جائے گا، کوئی کسی بیماری مبتلا ہو جائے گا، تو وہ ان کے ریزنز ہوں گے، اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی، اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. تو تمہارے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ تمہیں برا بھلا کہیں. تو یوں انسان کی کریشن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا سامان کر دیا تھا اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہماری روح قبض کرنے کے لیے مقرر کر دیا تھا. اور آخرت میں جب شیطان کی باری آئے گی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اپنے سامنے پائے گا اور وہی اس کی روح قبض کریں گے. حضرت اسرائیل آخر میں جب آسمانی فرشتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بتاؤ کون ہے، کون باقی رہ گیا ہے. کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہیں اور آپ ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ یہ جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ان کی بھی روح قبض کر لو، ان کی بھی روح قبض کر لی جائے گی. اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم بتاؤ کہ کون باقی ہے. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں باقی ہوں اور آپ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم بھی مر جاؤ. اسرائیل علیہ السلام کی موت واقع ہو جائے گی اور تمام کائنات میں صرف باقی رہے گا نام اللہ. اور دیکھیں کہ جہاں ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ کی کس طرح کی ماسٹر پلاننگ ہے کہ ایک انسان جس کا بھی کلے بھی نہیں بنا، جو وجود میں بھی نہیں آیا، اور اس کی روح کہاں قبض کرے گا یہ بھی مقرر ہے، اور سب کی روح قبض کرنے والے کی بھی جان لیں گے، اور واحد احد ہے جو باقی رہ جائے گا.